آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ روزہ دار کی منہ کی بدبو وہ اللہ رب العزت کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس سے ہم لوگ یہ مراد نہ لیں کہ منہ سے اگر رمضان میں روزے کی حالت میں اگر ہمارے منہ سے بدبو جاتی ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ ذکر صرف روزے کی فضیلت ہے کہ روزہ دار سے اللہ پاک کتنی محبت فرماتے ہیں کہ اس کے اچھے کام تو چھوڑو، جو اس کی منہ کی بدبو ہے وہ اللہ رب العزت کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی اتنی محبت اللہ رب العزت روزہ دار سے فرماتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اپنی منہ کی بدبو کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ بدبو یا منہ کی وجہ سے ہوگی، دانتوں کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے ہوگی، یا معدے کی وجہ سے ہوگی۔ تو معدے کا حل تو یہ ہے کہ ہم رمضان میں پانی کا استعمال بہت کم کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جتنی ہمارے جسم کو ضرورت ہے اتنی ہی پانی جو ہے وہ ہم استعمال کریں۔ اور منہ کی بات رہی، دانتوں کی بات رہی، تو اس کے لیے ہم مسواک جو ہیں وہ پابندی کے ساتھ استعمال کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان میں انتہائی کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے۔ عام روٹین میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کا بہت اہتمام فرماتے تھے، لیکن روزے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام حالت میں جس طرح باقی عبادات میں کثرت فرماتے تھے تو مسواک میں بھی بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ فرماتے تھے۔ اس لیے کہ ایک تو مسواک سنت ہے، اور اگر ہم سنت پر عمل کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں اگر منہ سے بدبو جاتی بھی ہے، یا معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، یا دانتوں میں کسی چیز کے پھنس جانے کی وجہ سے، تو اگر ہم مسواک کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ وہ بدبو جو ہے وہ کم سے کم ہوگی۔ اور اس بات پر ہم غور کر لیں کہ اگر اللہ رب العزت کو روزہ دار کی منہ کی بدبو یعنی اس ایک عیب جو ہے اس سے اتنی محبت ہے، تو روزہ دار کی خوبیوں سے اللہ پاک کو کتنی محبت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ رب العزت خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت صفائی کو بھی پسند کرتے ہیں۔ صفائی کو ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے۔ اس لیے اگر روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ پاک کو اتنی پسند ہو، تو اگر منہ کی خوشبو ہو تو پھر اللہ رب العزت کو تو وہ اور بھی زیادہ پسند ہوگی۔ یعنی منہ کی خوشبو بدبو کے مقابلے میں اور بھی زیادہ پسند ہوگی اللہ رب العزت کو۔ اسی لیے ہم کوشش کریں، ایک تو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد جس طرح سنت طریقہ ہے کہ ہم مسواک کو استعمال کریں ہر نماز سے پہلے، اور کھانے سے پہلے کھانے کے بعد کیسے کہ ہم افطاری سے پہلے بھی مسواک کریں اور افطاری کے بعد بھی مسواک ہم کر لیں فوراً۔ اسی طرح اگر ہم عشاء کے بعد یا افطاری کے بعد چائے وغیرہ پی لیں تو اس کے بعد بندہ مسواک کر لے۔ پھر تراویح کا وقت آ جاتا ہے، اس کے لیے بندہ مسواک کر لیتا ہے۔ پھر جب رات کو بندہ سحری کرتا ہے صبح سے پہلے، تو سحری سے پہلے بھی مسواک انسان کر لیتا ہے، اور سحری کے بعد بھی مسواک انسان کر لیتا ہے۔ پھر اگر دن میں تھوڑا بہت آرام کر لیتا ہے انسان اور پھر اٹھ جاتا ہے تو اس کے بعد بھی مسواک کر لے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم اسی طریقے سے مسواک کریں گے زیادہ سے زیادہ کثرت سے، رمضان میں تو ویسے بھی نیکیوں کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے انسان کا، تو اگر ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تو منہ سے جو بدبو کا آنا ہے وہ انشاءاللہ کم سے کم ہوگا یا نہیں ہوگا بالکل بھی۔ ہاں، ایسا بھی نہیں کہ انسان کے ہاتھ میں ہر وقت مسواک ہو، جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ راستے میں بھی جا رہا ہے تو مسواک کر رہا ہے، لوگوں سے باتیں بھی کر رہا ہے تو منہ میں مسواک ہے اور لگا رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ لوگوں کو اکثر گھن آتی ہے، اور ویسی بھی صفائی کے وقت میں جب بندہ صفائی کرتا ہے تو اس وقت لوگوں کے سامنے وہ آنا پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر ہم مسواک کریں اور دانتوں کو صاف کریں تو اس کا اپنا ایک وقت ہے۔ اس طرح بھی نہیں کہ بالکل جس طرح تسبیح لوگوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے اس طرح آپ مسواک ہاتھ میں پکڑ کے پھیرا کریں راستوں میں، اور اگر کسی سے بات بھی کریں تو وہ بھی۔ اور پھر اکثر لوگ جو ہیں وہ مسواک آگے کے جیب میں اس کا جو برش والا سرا ہے وہ بھی باہر نکال کر لوگوں کے سامنے، تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ سائیڈ والی جیب میں جو ہے وہ مسواک رکھنی چاہیے، مسواک کو صاف رکھنا چاہیے۔ مسواک کرنے کا طریقہ بھی ہے کہ مسواک کرنا ہو تو اس کو گیلا نہیں کرنا، خشک مسواک جو ہے اس کو استعمال کرنا سنت ہے، اور 2-3 مرتبہ ایک وقت میں، کہ ایک دفعہ استعمال کریں آپ، پھر اس کو پانی سے دھو لیں اور نچوڑ لیں، پھر دوبارہ پھر دھو لیں، اس طرح 3 مرتبہ کر کے پھر دھو کے نچوڑ کے آپ جیب میں رکھ لیں، یا اگر وضو کی جگہ ہو تو وہاں پر رکھ لیں۔ تو ہمیں جو مسواک کا طریقہ ہے اسی طریقے سے ہم نے مسواک کرنی ہے،
اور مسواک کا سرا جو ہوتا ہے، جو برش ہے، وہ ہم کوشش کریں کہ روزانہ نیا نیا اس کا سرا بنائیں. ایسا نہ ہو کہ 2-3 مہینے سے ایک ہی مسواک کا سرا ہم استعمال کر رہے ہوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. روزانہ نیا نیا اس کا سرا بنانا چاہیے کہ ہفتے میں زیادہ سے زیادہ 10 دن میں ہمارا ایک مسواک ختم ہو. تو اس سے جو ہے اس کا جو فائدہ بیان کیا جاتا ہے کتابوں میں، جو فائدے آئے ہیں، تو وہ بھی ہمیں پھر انشاءاللہ دکھائی دیں گے وہ فائدے، اور اجر تو بہرحال ملتا رہے گا. اللہ رب العزت ہمیں صحیح طرح سے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.